نے مار دینا. وہ گستاخان پیغمبر ہیں, انہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. ان میں ایک گستاخ کا نام تھا عبداللہ بن سعد. عبداللہ بن, نام یاد رہے گا. عبداللہ بن سعد کو بھی پتا چل گیا کہ میری خیر نہیں, میں نبی پاک کی بڑی گستاخیاں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر میرے بارے میں یہ جاری ہو چکا ہے. اب وہ چھپ گیا اور اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے خفیہ انداز میں تلاش کیا. ان کے ساتھ اس کا یہ تعلق و رشتہ تھا کہ دونوں نے مل کر ایک ماں کا دودھ پیا تھا. وہ ان کا رضائی بھائی تھا. اس نے بڑی منت سماجت کی. حضرت عثمان بڑے نرم دل تھے. حضرت عثمان نے بڑی فراست تھی, حکمت اور درائی تھی ان کے اندر. کیا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, عبداللہ بن سعد کو چھپا کر اس وقت ظاہر کیا کہ جب وہ بالکل نبی پاک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور آتے ہی حضرت عثمان نے عرض کیا, اللہ کے رسول باجی عبداللہ, عبداللہ کی بیعت قبول فرما لیں. عبداللہ کی بیعت قبول, بات سمجھ آ رہی ہے نا, بیعت قبول فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں نکالا, آپ خاموش رہے. آپ نے ایک طرف اس کے چہرے کی طرف دیکھا, نگاہ نیچے کر لی. حضرت عثمان نے پھر کہا, اللہ کے رسول باجی عبداللہ, آپ اس کی بیعت لے لیں. آپ نے ایک دفعہ دیکھا, پھر نگاہ نیچے کر لی. تیسری بار پھر منت سماجت کی حضرت عثمان نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس طرح ہم لفظ کہتے ہیں بات دل نہ خاص تھا, اس طرح آپ نے ہاتھ نبوت کا نکال کر اس کی بیعت لے لی. اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کا خون محفوظ ہو گیا, آپ نے اس کو گویا معاف کر دیا. لیکن آپ نے صحابہ کرام سے ناراض ہو کر فرمایا, جو وہاں موجود تھے, آپ فرماتے ہیں ناراض ہو کر, یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المستدرک, یہ وہ حدیث پاک کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر راویوں کو پرکھ کر حدیثیں جمع کی ہیں. یعنی بالکل جس طرح بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیثیں صحیح, اس طرح مستدرک میں حدیثیں, وہاں انہوں نے یہ حدیث نقل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ناراض ہو کر فرمایا, اما فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رعانی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلوا, اور تم میں کوئی سیانہ بندہ ہی نہیں تھا. میں رجل رشید کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں. اور تم میں کوئی دنا اور کوئی سمجھدار بندہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ مجھے یہ دیکھ رہا تھا کہ میں عبداللہ بن سعد کی بیعت پسند نہیں کر رہا, وہ تیزی سے اٹھتا اور میرے بیعت لینے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیتا. کوئی ایک بھی تم میں ایسا نہ تھا. اب صحابہ کرام نے جو عرض کیا وہ بھی سن لیجئے. صحابہ کرام ادب سے عرض کرتے ہیں, ما نعرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی قلبک ما فی نفسک, اللہ کے رسول آپ کے دل میں کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے. ہاں, الا او مات الینا بعینک, کاش آپ ایسا کرتے کہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے, آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے. جس کو امام خطابی اور امام رافی جیسے محدثوں نے لکھا ہے, الایماء الی مباح علی خلاف ما یظہر, کہ ایماء اس کو کہتے ہیں کہ ظاہری چیز کچھ اور ہو اور بندہ آنکھ سے اشارہ اس کے خلاف کر دے, آنکھ سے اشارہ اس کے خلاف کر دے. صحابہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ذرا آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے کہ اس کا کام تمام کر دو, تو پھر آپ دیکھتے ہم اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے. مگر میں پیغمبر کی شان اور عظمت پہ قربان جاؤں, میں نبی پاک کی 5 عظمتیں بیان کرنے کا وعدہ آپ سے کر کے بیٹھا تھا. نبی پاک کی عظمت سنیے, آپ نے کیا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں مولا اس بات کی گواہی دیں گے مولا عبد الرحمن صاحب, حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولا محمد علی
جان باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاص شاگرد ہیں، تشریف فرمائیں، دیگر علماء بیٹھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے. آپ فرماتے ہیں انہو لیس لنبی انہو لیس لنبی ان تکون لہو خائنۃ الاعین. آنکھ سے اس طرح اشارہ کرنا یہ نبی کو زیب نہیں دیتا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. حالانکہ وہ اشارہ جائز تھا، مگر فرمایا یہ صحابہ کے لیے جائز ہوگا، تابعین جائز ہو سکتا ہے، علماء کے لیے جائز ہو سکتا ہے، اور نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہوتا ہے. اللہ اکبر. چوتھا نبی کی عظمت کا پہلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. پتہ چلا مشرکین مکہ مدینہ پہ حملہ کرنے والے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا. چونکہ اللہ پاک نے نبی پاک کو پابند بنایا تھا کہ آپ میرے نبی ضرور ہیں، مگر آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے کرنا ہے. اپنے صحابہ سے مل کے بولیں، وہ تو سانو لوڑ ہی نہیں رہی. نبی کو ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم بنا لیتے ہیں مجھ سے شورا، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینٹ، مگر مشورہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور گھر والے کو گھر میں مشورہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں سے کرنا چاہیے، اہل خانہ سے مشورہ کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ندیم من استشارہ، جو مشورہ کر کے کام کرتا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ پاک خود اس کا ساتھ دیتا ہے. نبی پاک کو اللہ پاک نے پابند بنایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، دو چار آیت سنا دوں؟ اللہ سنو، ذرا ہمت کرو اپنے اندر. اسی دعا دے بالکل نیڑے پہنچ گئے الحمدللہ، بالکل قریب جو اسی ہمیں 1-2 منٹ دا فاصلہ رہ گیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے پیغمبر جب بھی کوئی کام کریں اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے کریں. نبی پاک نے مشورہ کیا بھی ہمیں مدینے کے اندر رہ کے جنگ کرنی چاہیے یا مدینہ سے باہر نکل کے کرنی چاہیے. توجہ سے سننا، نبی پاک نے اب سب سے پہلے اپنی رائے دی. آپ اپنی رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ بھی میری رائے تو یہ ہے ہم مدینے میں انتظار کریں، اگر یہاں آئیں گے تو پھر یہاں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب انصار صحابہ نے جو رائے دی وہ بڑی عجیب تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ما دخل علینا فیہا فی الجاہلیہ کیف یدخل علینا فیہا فی الاسلام. جب ہم دور جاہلیت میں تھے تب کسی دشمن کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مدینے کے اندر آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے. اب تو اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی ہے، اب کیسے کسی دشمن کو ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ مدینے کے اندر آ کر ہمارے اوپر حملہ کرے. مدینے کے اندر آ کر، اسلامی ریاست کے اندر آ کر ہمارے اوپر حملہ کرے. پاکستان بھی اسلامی ریاست ہے. کون سی ریاست ہے؟ تو ریمڈ ڈیو جڑا سی، اللہ اکبر. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تب ملے گی جب ایمان والے بنو گے، رسول والے بنو گے، اللہ والے بنو گے، قرآن والے بنو گے. توجہ فرمائیں، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام جب دور جاہلیت تھا، ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کبھی دشمن کو جرت نہیں کہ ہماری ریاست کے اندر آ کے حملہ آور ہو. اب تو ہم اسلام والے، عزت والے، ایمان والے، اللہ والے، اللہ کے رسول والے، اب کیسے ہم ان کو اجازت دیں؟
نبی پاک کو ان کی رائے پسند آ گئی، سبحان اللہ. صحابہ کی